अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग झूठ बड़े खुशू और खुजू के साथ बोलते हैं। इसी तरह उनकी मुनाफ़क़त का भी जो लेवल होता है उसको दिखाने में उनको कोई शर्म महसूस नहीं होती। इंतहाई बेगैरती के साथ वो अपनी मुनाफ़क़त का मुज़ाहिरा करते हैं। उन्हीं में एक साहब हैं कैसर अहमद राजा, जो जिन्होंने अपने झूठ का सिलसिला जारी रखा हुआ है और उनका मुनाफ़क़त का लेवल भी किसी तरह कम नहीं हो रहा। हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट की MTM लाइव के साथ, और उसका मौजू था लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड एथीइज्म, मुफ्ती तारिक मसूद एंड कैसर अहमद राजा पॉडकास्ट विद वदूद। वदूद ये कोई मौलवी था। अब उसमें कैसर अहमद राजा ने एक बड़ा ही अजीब झूठ बोला और मुझे इससे अंदाजा होता है कि इस बंदे की कितनी सतही नॉलेज है। और बज़ाहिर इसमें लगता है कि वो जो एक और साइंस दुश्मन आदमी है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, उसने कोई दुनिया अखबार में एक आर्टिकल लिखा, गालिबन उसमें उसने कोई क्लेम किया, उसका कोई अंग्रेजी तर्जुमा इसने पढ़ा। अब वो जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान, वो खुद कहता है कि मैं साइंस को जूते की नोक पे रखता हूँ। हालांकि वो जो चश्मा पहना हुआ है वो साइंस का है, जो घड़ी इस्तेमाल करता है वो साइंस की, जो मोबाइल इस्तेमाल करता है, जिस दूरबीन से या वो टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करता है सितारों को या चांद को, वो भी साइंस की है। वो कहता है मैं साइंस को जूते की नोक पे रखता हूँ। एक तो वो उसका हवाला दिया, और दूसरा इसका वो दोस्त है शाम इलाही, जो हर जिनसी हमले में कोई मौलवी पकड़ा जाए तो उसको बचाने के लिए पहुंचता है। वो इसका बड़ा करीबी दोस्त है कैसर अहमद राजा का। वो भी साइंस को जूते की नोक पे रखता है। अब इसने इतना भोंडा दावा किया कि जो ताजमहल के इंजीनियर्स थे वो उन्होंने दरस निजामी पढ़ा हुआ था। अब इंटरेस्टिंग बात है इसमें, अगर आप ये देखें कि ताजमहल की जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो 1632-1653 के दरमियान हुई है, और दरस निजामी का जो कोर्स शुरू हुआ वो 18वीं सदी में शुरू हुआ। वो निजामुल मुल्क मुल्ला निजामुल दीन सिहालवी ने किया। अब ये आप देखिए कितना बड़ा इस शख्स का झूठ है कि ये शख्स जरा सा थोड़ा सा रिसर्च नहीं कर सकता, देख नहीं सकता कि जो, और फिर बताता है कि वहां बड़ा एडवांस कोर्स दरस निजामी में पढ़ाया जाता था, और उसमें कॉस्मोलॉजी होती थी, मैथमेटिक्स होती थी, इंजीनियरिंग होती थी। भाई कौन से कोर्स की तुम बात कर रहे हो? ये जो मुल्ला निजामुद्दीन सयालवी था, ये अपने दौर का मैट्रिक पास भी नहीं था, इसका बाप भी मैट्रिक पास नहीं था। इन्होंने कहां से वो कर लिया? अगर ये इतने प्रोड्यूस कर रहे हैं तो और जरा उन साइंसदानों के नाम भी बता दो कि जो यहां से पैदा हुए हैं। इनमें तो ये दौराए हदीस पढ़ाते हैं, सर्फ नहफ पढ़ाते हैं, थोड़ा सा फिक़्ह पढ़ाते हैं, और हदीस के हवाले से और उससे रिलेटेड चीज पढ़ाते हैं। बल्कि ज्यादातर मौलवी तो फिरका वराना चीजें पढ़ाते हैं, अपने फिरके की बताते हैं। तो ये इसने झूठ बोला। अब दोनों का ये तवील सिलसिला। एक बात जो आप इसमें नोट करें कि ब्लास्फेमी के हवाले से तो इसने उधम किया हुआ है, झूठे इल्जाम लोगों पे लगाना और वो सारा करना, राव गैंग से मिलकर जो है वो करना। इस पॉडकास्ट में भी इसने क्लेम किया कि जी जो एथीस्ट हैं ये लड़कियों के नाम दे के अकाउंट बनाते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि राव अब्दुल रहीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात का एतराफ किया, जिसका ये गारे यार है राव अब्दुल रहीम का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये एतराफ किया कि उसने लड़कियों के नाम से भी अकाउंट बनाए और मुख्तलिफ दूसरे नामों से भी अकाउंट बनाए। तो ये इतना झूठा आदमी, ये दूसरों पे इल्जाम लगाता है। अवैस इकबाल और हारिस सुल्तान से बुरी तरह ये डिबेट में जलील हुआ। कोई भी बंदा वो डिबेट देख ले, साफ पता चल रहा है कि ये स्पीचलेस था, इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थे। एनीवे, आगे अब दोनों ने मुनाफकत दिखाई। तारिक मसूद जो पूरी दुनिया को ये बताता फिरता है कि शरई दाढ़ी क्या है और वो क्या है, उसने इसकी जो दाढ़ी, जो मुफ्ती तारिक मसूद और दूसरे मौलवियों के मुताबिक यहूद नसारा वाला हुलिया है, इसका जो है दाढ़ी शाड़ी ट्रिम करके आया था। अच्छा, मुझे या किसी बंदे को इसकी दाढ़ी से कोई गर्ज नहीं है। हम समझते हैं किरदार बुनियादी अहम चीज है। आपका जो जिस्मानी हुलिया है वो आपकी अपनी मर्जी है, आप रख लें अच्छा है, ना रखें या आपकी अपनी मर्जी है। तो वो कभी नहीं बताएगा कि इसके सामने बैठकर कि शरई दाढ़ी जो है एक मुट्ठी होगी, दो मुट्ठी होगी, कितनी होगी, वो नहीं बताएगा। इसी तरह इस मुनाफिक ने उससे नहीं पूछा। अब तारिक मसूद आमने सामने था ना, कि उससे नहीं पूछा कि तारिक मसूद साहब आप तो ये कहते थे कि ब्लास्फेमी के मसले पे कोई माफी नहीं है, आपने तो अलल ऐलान ब्लास्फेमी की, और आपको कैसे माफी मिल गई? तो ये इसकी मुनाफकत को बेहतरीन मौका ये सामने आया कि इसकी मुनाफकत आश्कार हुई, जिससे पता चला कि ये जो नामूस रिसालत का इसने झूठा झंडा उठाया हुआ है, नामूस रिसालत का ये जो क्लेम करता है, तो इन रियलिटी ये कितना बड़ा मुनाफिक है कि एक सर्टिफाइड बंदा जिसने अपनी वीडियो में एतराफ किया
کہ ہاں میں نے بلاسفیمی کی، جس کی ویڈیو موجود ہے کہ اس میں اس نے قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ انتہائی بلاسفیمس سینٹینسز بولے، اس کے خلاف اس کی ہمت نہیں ہوئی، نہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ چلو میں تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کراتا ہوں. تو یہ اس کی منافقت کو کلیئرلی شو کرتا ہے. اب اس نے کہا کہ جی پاکستان میں یہ جو لوگ ہیں ان کو سائنس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، حود بھائی کو سائنس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اس جاہل آدمی کا اپنا شعوری علم جو ہے وہ شاہ دولہ کے چوہوں سے زیادہ نہیں ہے، جو فکری علم ہے اس کا. برطانیہ کی ایک 3rd کلاس یونیورسٹی سے اس نے ڈگری کی ہے، LLB کی، اور تھوڑا سا اس نے انفارمیشن سائنس پڑھی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سیلف پروکلیم انفارمیشن سائنٹسٹ بھی ہے، حالانکہ دنیا بھر میں سائنٹسٹ بننے کے لیے بندہ PhD کرتا ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کوئی ریسرچ کرتا ہے. اس نے سمپلی ماسٹرز کر کے اپنے آپ کو انفارمیشن سائنٹسٹ بھی کہہ دیا. تو یہ تو اس بندے کے جھوٹ کا عالم ہے. اچھا پرویز حود بھائی اور دوسرے لوگوں کو سائنس کا نہیں پتا، ان کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا نہیں پتا. یہ بندہ جو امام غزالی کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کاٹن کو آگ لگائیں تو 90% انکام میں آگ لگے گی پرسنٹ کیسز میں، لیکن کوئی ایسے مواقع ہو سکتے ہیں جس میں آگ نہ لگے. مثلا یہ وہی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ پرندہ 90% کیسز میں اڑے گا، لیکن 10% کیسز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں گدھا اڑنا شروع کر دے. اور یہ بڑا سائنسی ہے. یہ امام غزالی کی اس بات پر یقین رکھتا ہے. ابن تیمیہ کی جو ہے وہ جو مضحکہ خیز کلیمز ہیں ان پر یقین رکھتا ہے. پھر اس نے مفتی طارق مسعود نے ابن تیمیہ کا حوالہ دیا. اب ابن تیمیہ وہ شخص ہے، کیونکہ سوچ ان لوگوں کی دیوبندی ہے. ابن تیمیہ وہ شخص ہے جس نے شیعوں کو کافر قرار دیا، مزارات پہ جانے والوں کو کافر قرار دیا، صوفیزم پہ یقین رکھنے والوں کو کافر قرار دیا، ڈروز کو کافر قرار دیا، ایون ان منگولوں کو بھی کافر قرار دیا جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور بعد میں اشرائٹ اسکول آف تھاٹ کے بھی کچھ لوگوں کو کافر قرار دیا. یہ ابن تیمیہ کی حالت تھی. تو یہی ہے نا، یہ میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ مسلم دنیا میں جو نظریاتی بھوت ہے، علمی اور ادبی حلقوں پر اور فکری حلقوں پر جو بھوت سوار ہے، وہ ابن تیمیہ، غزالی، ابو الحسن اشعری، عبد الوہاب نجدی، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، اور یہ جو پورے دیوبند کے جتنے مولویوں کے جتھے ہیں، اور یہ احمد رضا خان صاحب بریلویوں کے مولویوں کے جتھے ہیں، وہ سارے ان پر وہ ہیں. آگے اس نے بہت ساری بکواس کہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جو سارا پروپیگنڈا لگایا ہوا کہ پاکستان میں بڑا ایتھیزم ہوا. کتنے پاکستان میں ایتھیسٹ ہے بھائی؟ 1 کروڑ ہیں، 2 کروڑ ہیں، 50 کروڑ ہیں. دنیا میں جو بڑی ایتھیسٹوں کی تعداد ہے وہ تو امریکہ، جرمنی، برطانیہ، فرانس، اسکینڈینیویا ان میں ہے. مطلب پاکستان میں اگر آپ لسٹ کہیں گے وہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہوں گے، ممکنہ طور پہ ہزاروں میں بھی نہیں ہوں گے. پھر انہوں نے اس کو اتنا بڑا ہوا کیوں بنایا ہے؟ ہوا بنانے کی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جتنے مذہبی رجت پسند ہیں ان کے کارخانے بند ہو گئے. 79 میں ان کا افغان جہاد تھا تو وہاں یہ لگے رہے، افغان جہاد افغان جہاد. پھر 87 کے بعد کشمیر کا جہاد شروع ہو گیا تو یہ اس میں لگے رہے. کشمیر کا جہاد، وہاں پر البدر مجاہدین لڑ رہی ہے، حزب المجاہدین لڑ رہی ہے، بعد میں لشکر طیبہ جیش محمد بھی آ گئی، شروع میں حرکت الانصار، حرکت المجاہدین. اچھا مشرف کے بعد وہ کارخانہ بھی ان کا بند ہو گیا. اب لیکن 90s میں پھر انہیں مزید تھوڑے سے کارخانے مل گئے تھے جہاد کے، چچنیا، داغستان میں. پھر 90s کی دہائی میں کوسوو لبریشن آرمی، یوگوسلاویا میں بھی تھوڑا بہت وہ ہو گیا سلسلہ، تو ان کا تھوڑا سا کارخانہ وہاں بھی جہاد کا چل رہا تھا. پھر مشرف کے دور کے آنے میں وہ بھی ختم ہو گیا. پھر جی امریکہ میں افغان جہاد چل گیا، جب نیٹو نے حملہ کیا تو وہاں پہ کچھ عرصے تک چلتا رہا. اب وہ کارخانہ بھی بند ہو گیا کیونکہ وہاں افغان طالبان آ گئے. اب یہ ایک عجیب و غریب صورتحال میں ہے کہ جہاد کو جو لوگ ایڈوکیٹ کرتے تھے وہ، اور جہاد کے میں جو ایکچولی لڑ رہے تھے افغان طالبان، وہ دونوں آ گئے کلیش میں. رائٹ؟ پاکستان کی ریاست کی بھی پالیسی تبدیل ہو گئی. تو اب یہ بیچارے بے روزگار ہیں. اب یہ کیا کریں؟ اب انہوں نے جو ہے یہ پاکستان میں ایک یہ فکشن کریٹ کر دی ہے لبرلز کی، ایتھیسٹ کی، کہ وہ ایک منظم سازش کر رہے ہیں. اور جس بندے نے اس کو پروپیگنڈا کیا ہے، راؤ عبد الرحیم، وہ 2% کا وکیل ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے، 1 نمبر کا جھوٹا آدمی ہے. اور وہ اپنے سے بھی بڑے جھوٹے ایک مولوی خالد جدون ہے، اس کو اس نے ڈیفینڈ کیا رمشا مسیح کیس میں. لیکن یہ کیسر احمد راجہ جیسے بغیرت آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے. اور وہ مولوی خالد جدون آج بھی موجود ہے. کبھی کیسر احمد راجہ کو توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بلاسفیمی کا پرچہ درج کرائیں. تو یہ چاروں طرف سے کیونکہ بے روزگار ہو گئے ہیں،
اس بے روزگاری کی وجہ سے اب انہوں نے یہ نیا دھندا کھول لیا ہے کہ اس نئے دھندے پر ان کو کوئی جو ہے وہ مل جائے، کچھ کھانے پینے کو مل جائے، کچھ ان کے وہ معاملات چلیں۔ آگے بھی کرتے ہیں، انہوں نے جو بات کی کہ بھئی درس نظامی میں وہ میں نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ درس نظامی، اچھا وہ اب اینکر نے کہا کہ جی قیصر احمد راجہ صاحب کا حلیہ جو ہے وہ عالمانہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے صحیح کی، ان کا حلیہ عالمانہ نہیں، انتہائی منافقانہ ہے۔ داڑھی وہ ٹرم کر کے آئے تھے، اور یہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہوں، تو جب یہ کلین شیف تھے اس وقت بھی اسلام میں پورے داخل تھے، جب ٹائی لگاتے تھے اس وقت بھی اسلام میں پورے داخل تھے، جب یہ پاکستانی لڑکیوں کو کہتے تھے گو ٹو کچن، اور جو ہے وہ خود ان کی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق نامحرم عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے دانت نکال کر ہنستے تھے، اس وقت بھی یہ اسلام میں داخل تھے۔ اب انہوں نے یہ چھوٹی سی داڑھی رکھ لی ہے، جو مفتی طارق مسعود سے اگر آپ شرعی حیثیت پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ یہود و نصارہ کا حلیہ ہے، تو قیصر احمد راجہ کے مطابق یہ اس وقت بھی اسلام میں پورے داخل ہو رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ان کے جو کافی لمبا ان کا یہ پوڈ کاسٹ تھا جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں۔ اچھا، اب یہ جو درس نظامی کے حوالے سے اس نے بات کی کہ کوسمالوجی انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے، یار کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ، خدا کی قسم۔ آپ خود دارالعلوم کراچی چلے جائیں، دارالعلوم امجدیہ چلے جائیں، دارالعلوم اشرفیہ لاہور چلے جائیں، ٹھیک ہے، دارالعلوم اکوڑا خٹک چلے جائیں، اور خدا کی قسم آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی انجینئرنگ کوئی پڑھائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ماضی میں پڑھائی جاتی تھی، تو بھائی یہ تو درس نظامی کا سب سے بڑا گڑھ تو آپ کا یہ تھا نا، دارالعلوم دیوبند۔ چلیں، ملا نظام الدین نے جو یہ شروع کیا تھا اس کا اوریجنل سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں، میں چیلنج کرتا ہوں، اور اس میں دکھائیں کہاں کاسمولوجی کہاں انجینئرنگ ہے۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نمبر کا جھوٹا کاذب آدمی ہے، اور کس طرح یہ دیدہ دلیری سے اور کس طرح بے شرمی سے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ آپ ضرور اس کی پوڈ کاسٹ دیکھیں اور دیکھیں کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور نہ صرف یہ جھوٹ بول رہا ہے، جو سب سے خطرناک ایلیمنٹ ہے کہ ان جھوٹ کی بنیاد پر یہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تو اس عیار، مکار اور منافق آدمی سے آپ لوگ ہوشیار رہیں، اور یہ جتنی بھی بکواس کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مثلا سائنس کا اس کا دعویٰ ہے، اور چارلس ڈارون بھی غلط تھا، ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبیل پرائز بھی غلط ملا ہے، اس نے سائنس پڑھی ہوئی ایل ایل بی کر کے، یہ دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جو ایل ایل بی کر کے جو ہے وہ کاسمولوجی کو بھی جانتا ہے، انجینئرنگ کو بھی جانتا ہے، اناٹمی کو بھی جانتا ہے، فزکس کو بھی جانتا ہے، کیمسٹری کو بھی جانتا ہے۔ آپ کو کہیں پر اور نہیں ملے گا۔ ایسے کارٹون اور ایسے ڈرامے صرف آپ کو پاکستان میں ہی ملیں گے، جو بھی آئے کچھ بھی بکواس کرے، بولتا جائے، اب کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ باتیں کہیں اور کرے گا تو اس پر ایون قانونی مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ دیٹ ہی اٹرس۔